متقیوں کا امام بننے کی۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب مومن آتا ہے دعا کرنے پر تو مومن اللہ سے کیا دعا، اپنی دعائیں بھی دیکھ لیں اور قرآن نے جو مطالبہ کیا ایک مومن کی دعا کا وہ بھی دیکھ لیں۔ وَيَقُولُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا، وہ لوگ اللہ سے یہ کہتے ہیں اے میرے پیارے اللہ میاں، اے میرے دل و جان کو پالنے والے، اے میری روح کو پالنے والے، اے جس نے مجھے عدم میں بھی پالا اور آج وجود میں بھی پال رہا ہے، اے وہ جو مجھے قبر میں بھی پالے گا، وہ جو مجھے حشر میں بھی اتنی طاقت دے گا میں کھڑا رہ سکوں 50,000 سال، وہ جو مجھے پلے سرات سے بھی پالے گا، وہ جو مجھے حوض کوثر تک لے جائے گا، اے میرے وہ اللہ، اے میرے وہ رب جو اس دنیا میں بھی ہر وقت میری نگہداشت میں رہتا ہے، جو میرے کھانے پینے سونے بیٹھنے اٹھنے کا ماں سے بڑھ کر زیادہ خیال کرتا ہے، اے میرے رب ہب لنا، ایک گفٹ چاہیے مجھے آپ سے، ہب لنا، وہاب سے ایک گفٹ چاہیے مجھے آپ سے، میں کوئی اپنا استحقاق نہیں مانگ رہا، میں میرٹ پر نہیں ہوں کہ میرا حق دیجئے، خبردار مانگنے میں جس آدمی نے حق مانگنے کی کوشش کی تو حق تو عذاب کا ہے، حق صرف تم لوگوں کا اور میرا عذاب کا ہے، ہم حقدار فقط عذاب کے ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، حق دے رائٹ نہیں ہے، فیور مانگنی ہے اور وہ بھی خیرات میں مانگنی ہے۔ گفٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی اپنی خوشی سے دے، اپنی خوشی سے دے، اور جو ضرورت ہے وہ اگر دے دے تو اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہے۔ فرمایا میرے اللہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے آپ اپنی خوشی سے کچھ ایسا عنایت کر دیں، لنا، ایک مجھ کو ہی نہیں، یہ کل جہان آپ کے گفٹوں کا محتاج ہے، لی نہیں لنا، میرا بھائی بھی محتاج ہے، میری ماں بھی محتاج ہے، میرا ابا بھی محتاج ہے، میرا چاچا تایا بھی محتاج ہے، ہم سب کے سب کل مخلوق انبیاء سمیت رسولوں سمیت وہ رسول جو تجھ سے کلام، رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سدرۃ المنتہا پہ بھی گفتگو ہو، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا اکرام اور عنایات اور ہمیں گفٹ دیے جائے، تحفے تحائفوں سے نوازا جائے۔ ہماری جو بیویاں ہیں یا ہمارے جو شوہر ہیں، دونوں، عورت ماں بھی مانگے گی تو اس کے لیے شوہر، بیوی جو مانگے گی تو اس مرد جو مانگے گا اس کے لیے بیوی۔ یہ بیویاں آپ کو جہنم لے جانے والی بیویاں، جنہوں نے آپ کا پورا انتظام جہنم میں لے جانے کا آپ کا بنایا ہوا ہے، ہر الٹا مشورہ یہی آپ کو دکھتی ہیں۔ یہ اتنی نیک نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ صاف بات بتا دوں، آپ جب ہو جاتے ہیں نا ذرا ٹھنڈے میٹھے پھر آپ کو نیک لگنے لگ جاتی ہیں، نہ یہ تو سرہانے کا سانپ ہیں، کسی وقت بھی کاٹ کھائیں گی۔ عورتیں بھی اعتبار نہ کریں ان مردوں کا، بڑے یہ 2 نمبر ہیں، جب مطلب نکل جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ دونوں کو خبردار کر رہا ہوں، کہیں تم ایک دوسرے کو جہنم لے جانے والے نہ بن جانا۔ اللہ رحم فرمائے، نبی نے فرمایا اس مرد پر جس نے رات کے پچھلے پہر بوقت تہجد اپنی اہلیہ کو تہجد کے لیے اٹھایا، نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اٹھ کے تہجد پڑھنے لگ گئی۔ نبی نے دعا کی اس کے لیے، وہ نبی کی دعا کا مستحق ہو گیا۔ نبی کی دعا کا جو مستحق ہو جاتا ہے عذاب قریب نہیں آتے۔ اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جس نے شوہر کو رات کے پچھلے پہر اٹھایا اور اس کو تہجد کا کہا، وہ نہ اٹھا تو اس نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے محبت سے کہ اٹھئے، آئیے میں اور آپ دونوں اللہ کو یاد کر لیں ہیں۔ اور اللہ آپ کے بھی بیویوں اور شوہروں پہ رحم فرمائے، جس نے میاں اور بیوی نے ایک دوسرے کو رات کے پچھلے پہر سلایا، 2 بجے ایک دوسرے کو سلایا،
چل بیگم ہوں سو جائیے، رات پہ گئی ہے، سویرے بھی اٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھایا ایتھے کیے، رات کو سلایا۔ 2 بجے بیوی تو بھی سو جاتے، میں بھی سو جائے، 2 بج گئے۔ اللہ نے کہا وقت اٹھنے کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت اٹھنے کا۔ ان دونوں نے رات کو ایک دوسرے کو پچھلے پہر سلایا، نہ خود فجر پڑھی، تہجد پڑھی، نہ اس اب ان پہ رحم نہیں ہوگا، ان پہ لعنت ہی برسنی۔ پھر جب دونوں پہ لعنت برستی ہے تو دونوں کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ سن لو، میاں اور بیوی پر جو سب سے پہلی لعنت برستی ہے وہ ایک دوسرے کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ کوئی شوہر بیوی پہ اعتماد نہیں کرتا اور کوئی بیوی شوہر پہ اعتماد نہیں کرتی۔ وہ کہتی میرے میاں کے کسی کے ساتھ تعلقات اس ڈر میں رہتی ہے، وہ کہتا یہ میرے ساتھ مخلص نہیں رہ گئی ہے۔ ہر جگہ گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں فساد، کوئی بتا رہا ہے کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ روز جوت پتانگ ہو رہی ہے، ڈیلی پیسوں کے معاملے میں اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ یہاں پیسے خرچ کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں، دونوں کی جوت پتانگ ہو رہی ہے۔ عورتوں کی فرمائشوں کے پہاڑ اور مردوں کا حرام کی تلاش میں رزق تلاش کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، اولیاء اللہ کی بیویوں کے حال سنو ہم سے۔ ہاں، ایک ولی خدا کی بیوی روزانہ انہیں باہر کام پر جانے سے پہلے دروازے پر چھوڑنے کے لیے جاتی اور جا کر وہاں پر کہتی میں اللہ کے سپرد آپ کو کرتی ہوں۔ ایک بات سمجھ لیں، ضروریات کی شدت اور سختیاں میں برداشت کر لوں گی، جہنم کی سختیاں آپ کے لائے ہوئے حرام رزق سے برداشت نہیں ہوں گی۔ یہ عورت کہہ رہی ہے سی آف کرنے کے لیے، بیٹا بابا کو بائی بائی بولو، اور ان کو شام کو آتے ہوئے فلاں فلاں چیزیں حرام سے ضرور کما کر لانا۔ اندر پتا ہوتا ہے ابے کی تو تنخواہ ہی نہیں اتنی، قسم کی تو کمائی نہیں اتنی، اس کی تو اتنی سی دکان نہیں، ان کو بتا دو تاکہ سارا دن وہ پھر سوچتا رہے میں نے کس کو ڈسنا ہے ناگ بن کے، کس سے میں نے مال اینٹھنا ہے، کس کے پیسے میں نے مارنے ہیں، مارکیٹ میں کس کو چکر دینا ہے، ٹوپی کیسے گھمانی ہے، کیسے گھمانی ہے۔ تو وہ کیا کہتی کہ آپ کا حرام رزق اس پہ صبر میں کر لوں گی، لیکن حلال رزق پہ میں صبر کر لوں گی، لیکن وہ حرام جس کی آخر جہنم ہے وہ اس آگ پر ہم سے صبر نہیں ہو سکے گا، وہ نہیں برداشت ہونی قیامت کے دن۔ یہ ہے ایک صالح عورت کا اپنے شوہر کو رزق پر جاتے ہوئے پیغام۔ کہاں سے ہو گئی؟ آپ جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کر کے انہیں بھیجتے ہیں، آپ کی تربیت ہی گندی ہوتی ہے۔ کرا لیں ان کو ایم اے کرا لیں، پی ایچ ڈی کا، ڈنگر کی ڈنگر لڑکیاں جا رہی ہیں، فل مار ڈنگر پروگرام جا رہا ہے۔ آپ نے ان کے کا ڈنگر بھیجے، انہوں نے اگلے کا ڈنگر بھیجے، انہوں نے اگلے کا ڈنگر بھیجے، ہر گھر کے اندر ڈنگر ڈنگر نہیں کا ہو رہا، بیٹا بھی ادھر ڈنگر ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، وہ ادھر ٹرانسفر ہو رہے، جانوروں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ جانور میں واضح کرتا ہوں، کچھ کتے ہیں، کچھ کھوتے ہیں، کچھ باندر ہیں، کچھ بلے ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ چیک کر لیں جا کے، شادیاں یہی ہو رہی ہیں۔ انسانوں کی کب شادیاں ہو رہی ہیں؟ انسان ایسے شادیاں کرتے تھے؟ یہ تو جنگل کی یاشیاں ہیں، وائلڈ جنگل، وائلڈ لائف ہے، وہ ہے آپ کی زندگیاں، جنگل لائف۔ آپ دیکھیں نا وہاں کھلے عام جو کرتے ہیں، یہ وہاں کا جنگل لائف جو ہے یورپ کا لفظ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ فرمایا ازواجینا، اب اگلا مرحلہ آ گیا، وذریاتینا، اور میری اولاد کو، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، یہ مجھے ایسے بنا کر دے، کیسے؟ قرۃ اعین، جو بن جائیں میری آنکھ کی ٹھنڈک۔ مومن کی بیوی بچوں کی آنکھ کی ٹھنڈک، عورت اور بچوں کا ظاہری حسن و جمال نہیں ہوتا، مجھے ہینڈسم بیوی اور کیوٹ کیوٹ بچے دے، مجھے سمارٹ پتلے لک شکاریار کی بڈی چاہیے ہیں تے کاکا مینوں سونا جاوے چے انج گول مٹول پھردا چاہیے۔ خوبصورت شکلوں کے اندر بد اخلاق بیوی بچے، ہاں جی،
خوبصورت شکلوں کے اندر قرآن مجید نے کہا کأنہم خشب مسندہ، لکڑی کے خوبصورت چنیوٹی فرنیچر کے اندر نہیں ہوتی کڑھائی، اللہ نے فرمایا ایسی نفیس لیکن اندر سے سڑانڈ مارتی ہوئی لاشیں، بدبو آتی ہے، اللہ نے فرمایا جیسے قبر کھولو تو اندر سے بو آئے، باہر قبر کے پھول ہیں، اگربتیاں ہیں، پانی ہے، سنگ مرمر ہے، قبر کھولو تو اندر سے بھبکے اٹھیں۔ یہ ہے میاں بیوی کے بچوں کے معاملے کہ آپ کے بیوی بچے اور ہمارے بہن بھائی ہیں کیا ہمارے اندر سے سرانڈیں اٹھتی ہیں۔ فرمایا ان کو اس کی یہ نہیں کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھے تو کہے واہ 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 اللہ تیرا شکر ہے، ان کے آرام کو دیکھے میرا بیٹا سو رہا ہے اے سی کے اندر، چلو سوتا رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بیگم کو کیا اٹھانا کیونکہ یہ بھی سو رہی ہے۔ ویسے بھی اگر آپ نے اس کو اٹھا لیا اللہ اللہ آپ کی خیر کہاں پر ہے، اٹھا کے تو دکھائیں۔ آپ کی یہ جرت ملازموں کو گالیاں پڑ سکتی ہیں، حاجی صاحب کی میاں صاحب کی سب کو گالیاں پڑ، اس کو آپ ہاتھ لگا دیں، ہاتھ تو لگائیں ویسے ہی ایسے ہلا دیں۔ کہتے گدہ ہی ایسا آ گیا بھی ادھر سے آپ اٹھیں تو بیگم کہتی وہ گدہ لاؤ ادھر سے مجھے نہ پتا چلے کہ یہ بیئر یہ موٹا ریچھ اٹھ کے یہاں سے گیا ہے۔ ہاں ایسے گدے ایسی چیزیں لے آؤ، ایسے بیڈ واٹر بیڈ ہلتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے پتہ دیکھا تھا میں نے کہا یہ بیڈ کیا کہتے جی واٹر بیڈ ہے، یہ چکی ہوں گا کہنا نیند بڑی پیاری آندی۔ آپ اپنے آپ کو پانی پر سویا ہوا محسوس کریں، خام خائی۔ نبی کے پاس تو کوئی واٹر بیڈ نہیں تھا۔ وَجَعَلْنَا فرمایا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی ضرورت نہیں ہوتی، مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے بچوں کی نیکیاں اور ان کے پاکیزہ اخلاق ہوا کرتے ہیں، اس کی نیکیاں کی۔ اللہ نے فرمایا ادھر عہدوں کی تلاش کرنے کی بجائے ادھر آ، وَجْعَلْنَا ہم سب کو بنا دے لِلْمُتَّقِينَ اماما، متقیوں کا امام۔ یہاں تو گناہ گاروں کے امام بنے ہوئے ہیں، بیٹے بھی برے، بیٹیاں بھی بری، بیوی بھی بری۔ اللہ نے کہا یہ امامہ، امامت باجماعت، گھر میں سب اکٹھے نیکیاں کریں وہ ہے امامہ۔ آپ بھی روزے سے، بیوی بھی روزے سے، آپ بھی تہجد گزار، بچے بھی تہجد گار، بیوی بھی تہجد گار، آپ بھی قرآن پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، سب کا ایک رخ ہو۔ امام کے اندر دو رخ نہیں ہوتے، جدھر امام کا رخ ادھر مقتدیوں کا رخ۔ یہ نہیں کہ آپ کا ادھر رخ اور ادھر ان کا رخ اور ان کا کسی اور جگہ رخ اور آپ کا کسی اور جگہ رخ۔ فرمایا نہیں، سب ایک مشن پر لگ جائیں، ڈٹ جائیں، اسی مشن کے پیچھے پوری زندگی سے۔ فرمایا یہ